احمد خاص حامیدان خدا میں، احمد خاص رب کے محمود ہے محمد خاص۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام احمد اور محمد اپنی معنویت کے اعتبار سے بے حد خوبصورت ہیں۔ احمد کا مطلب ہے خوب حمد کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ نبی سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا کوئی نہیں، جبکہ محمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جائے اور کی جاتی رہے گی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کلمہ ان کی تعریف ہے، قرآن میں ان کی تعریف ہے، اذان، اقامت اور نماز میں ان کی تعریف ہے۔ آیت درود بتاتی ہے کہ ان پر رحمت خداوندی بھی مسلسل اترتی رہتی ہے، فرشتے بھی مسلسل محو درود ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اللہ نے ان پر درود و سلام بکثرت بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ مطلع میں شاعر ان دونوں ناموں کی معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرنے والوں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ اس وصف میں خاص کر دیے گئے ہیں اور اسی لیے انہیں احمد کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری طرف خود رب جتنی مخلوقات کی تعریف کرتا ہے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر دیا گیا کہ آپ سے بڑھ کر رب نے کسی کی تعریف نہیں کی۔ آپ رب کے حامد ہیں تو محمود بھی ہیں، چنانچہ آپ کی تعریف خود رب کو بکثرت مطلوب ہے، اس لیے آپ کو نام بھی خود رب ہی نے محمد عطا کیا ہے۔ مطلع کا ایک حسن یہ ہے کہ اس کا پہلا مصرع حمدیہ، دوسرا نعتیہ ہے، جبکہ حمد دوسرے مصرے میں بھی ہے اور نعت پہلے مصرے میں بھی ہے۔ اس شعر میں لفظ رب اور لفظ خدا دونوں کو برتا گیا ہے کہ وہ رب العالمین بھی ہے اور سب کا خدا بھی۔ اس سے ان لوگوں پر رد ہے جو لفظ خدا کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ خدا نہ رب کا مکمل ترجمہ ہے نہ اللہ کا، مگر اللہ تعالیٰ کی جس زبان میں بھی حمد کی جائے وہ مقبول ہے، خواہ اسے عربی میں رب کہا جائے یا فارسی اور اردو میں خدا۔ نیز خدا اور رب دونوں ہی اپنے اندر ایسی وسعتیں رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے تمام معنوی پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔